علم کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم علم کی وہ ہوتی ہے جو مقصود نہیں ہوتی لیکن ذریعہ مقصود ہوتی ہے، جن کو ہم کہتے ہیں علم کے آلات. مثال کے طور پر ہم لکھنا سیکھتے ہیں، الف با تا ثا اے بی سی ڈی، پڑھنا سیکھتے ہیں. تو پڑھنا کیوں سیکھتے ہیں؟ کیونکہ علم کتابوں میں ہوتا ہے، بہت زیادہ علم. تو ہم جب پڑھنا سیکھیں گے تو ہمیں کتابیں پڑھنا آ جائیں گی اور کتابوں کے ذریعے ہمیں نالج ملے گی. اب مجھے بتاؤ، ایک آدمی الف با تا ثا سیکھ گیا، اے بی سی ڈی سیکھ گیا، پڑھنا سیکھ گیا، لیکن پڑھتا نہیں ہے، اور وہ کہتا ہے مجھے انگلش بھی آتی ہے، مجھے اردو بھی آتی ہے، مجھے عربی بھی آتی ہے، مجھے اے بھی آتا ہے، مجھے بی بھی آتا ہے، مجھے الف بھی آتا ہے، مجھے با بھی آتا ہے. تو ہم کیا کہیں گے؟ بھائی تو نے علم کا جو ذریعہ تھا نا، وہ ذریعہ تو حاصل کر لیا، لیکن یہ ذریعہ ہے، یہ مقصود نہیں ہے. یہ بھی فضیلت کی بات ہے، لیکن یہ فضیلت بھی اس کے لیے ہے جو اس سے فائدہ اٹھائے. جو فائدہ نہیں اٹھاتا تو اس کا مطلب پھر وہیں آ کے کھڑا ہو گیا کہ بھائی جو علم کی صلاحیت ہے مگر علم حاصل کر نہیں رہا. اور بہت ساری چیزیں ہم سیکھتے ہیں، وہ مقصد نہیں ہوتی، وہ ذریعہ مقصود ہوتی ہیں. بچے کو آپ نے انٹرنیٹ کا استعمال سکھا دیا، آج کل کمپیوٹر سائنس میں ڈپلومے ہو رہے ہیں، ماسٹرز ہو رہے ہیں. کہا جاتا ہے بھائی کمپیوٹر سائنس میں اس نے ماسٹر کیا ہے، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، انجینئر ہے کمپیوٹر سائنس میں. یہ ہو رہا ہوتا ہے نا. یہ بھائی کمپیوٹر سائنس میں آپ نے یہ کچھ کرنے کے بعد اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے، اس کا ریزلٹ کیا آ رہا ہے. تو وہ علوم جو علم کا ذریعہ ہوتے ہیں ان کو فنون کہا جاتا ہے. فنون، ان کو اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے؟ بولیں، فنون. وہ مقصد نہیں ہے، اس سے انسان کی فضیلت ثابت نہیں ہوتی ہے. خوب سمجھ لیں اچھی طریقے سے. یعنی وہ والی فضیلت جس کی بیس پہ اللہ نے انسان کو تمام مخلوق پہ فضیلت دی ہے، وہ والی فضیلت ثابت نہیں ہوتی. دوسری فضیلتیں ہو جاتی ہیں، چھوٹی موٹی فضیلتیں.